ایک دفعہ کا ذکر ہے، گاؤں کے کونے میں ایک پرانی سی جھونپڑی تھی جہاں دو بہنیں ماہین اور نورین رہا کرتی تھیں۔ ان کے ماں باپ ایک وبا میں انتقال کر گئے تھے۔ تب سے دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزار رہی تھیں۔ ایک دن ماہین بازار سے واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں کچھ سامان لیے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح معصوم مسکراہٹ تھی۔ نورین غصے سے بولی، اب آ گئی ہو تم؟ سورج سر پہ آ گیا ہے، اتنی گرمی ہو گئی ہے۔ ماہین نے نرمی سے جواب دیا، باجی میں آ رہی تھی مگر فاطمہ خالہ کی بکری جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی، اس کو نکالنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ نورین نے سختی سے کہا، تم بس دوسروں کی مدد کرتی پھرو، گھر میں چولہا جلے نہ جلے پر تم نے دوسروں کی مدد ضرور کرنی ہوتی ہے۔ ماہین بولی، ماں کہا کرتی تھی جو دوسروں کی مدد کرے وہی اصل انسان کہلاتا ہے۔ ماہین کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے اپنی جذبات چھپاتے ہوئے کہا، میں تم پر سختی اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں ڈرتی ہوں اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اکیلی کیسے جیوں۔ ماہین نے پیار سے جواب دیا، آپ ہی تو میری طاقت ہیں باجی۔ اسی وقت 3 سائے ان کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ تھے ان کے چچا رشید اور ان کی چچی سلمیٰ اور ان کا بیٹا اکرم۔ کیسی ہو میری بیٹی نورین؟ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہوگا۔ چچا جان ہم لوگ ٹھیک ہیں اور اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ جیسا ہمارے نصیب میں ہے ویسا ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں، نورین بولی۔ اگر یہ زمین ہمارے نام کر دو تو ہم تم دونوں بہنوں کو اپنے گھر لے آئیں اور تم لوگ وہاں ہنسی خوشی سے رہو گی اور ہم تم لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کریں۔ سلمیٰ بولی، ہاں، یہ جھونپڑی بھی پرانی ہو چکی ہے، زمین یوں ہی برباد ہو رہی ہے۔ نورین غصے سے بولی، یہ زمین ہمارے امی ابو کی نشانی ہے اور ہم یہ کسی کو نہیں دیں گے۔ عورتیں کھیتی نہیں کر سکتی، ایک دن تم لوگ روتی ہوئی ہمارے پاس آؤ گی۔ دنیا سمجھداری سے چلتی ہے۔ ماہین نے یہ باتیں سن لیں اور وہ ڈر گئی اور بولی، کیا ہم واقعی اکیلے رہ جائیں گے؟ نورین بولی، جب تک میں زندہ ہوں کوئی ہماری زمین کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگلے دن وہ دونوں اپنی زمین پر گئیں جہاں کچھ سبزیاں اگائی تھیں۔ نورین بولی، ہم نے زمین نہ بیچ کر بہت اچھا کیا کیونکہ یہاں پہ سبزیاں اگ گئی ہیں اور ہم لوگ انہیں بیچ کر پیسے کما سکتے ہیں۔ ماہین نے کہا، میں سلائی بنائی کا کام کر لوں گی، آپ گھر سنبھالیے گا۔ جلد ہی وہاں رشید، سلمیٰ اور ان کا بیٹا اکرم آ گئے اور کہنے لگے، ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ نورین نے کہا، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ یہ زمین تو ہمارے والد نے دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کی تھی۔ رشید بولا، اسی دن دونوں بہنیں سرپنچ کے پاس گئیں اور انہیں سب کچھ بتایا۔ سرپنچ نے اگلے دن پنچایت میں فیصلہ کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن رشید نے پنچایت میں کہا، زمین پر اس کا بھی حق ہے لیکن وہ کوئی ثبوت نہ دے سکا۔ پٹواری نے کہا، اگر کوئی پکا ثبوت دو تو میں فیصلہ کر سکوں گا۔ اسی سنہ میں گاؤں میں افواہ پھیل گئی کہ رشید اپنے چاول کی مل کے لیے زمین اپنے نام کروانا چاہتا ہے۔ چند دن بعد رشید کے چاول کے مل میں آگ لگ گئی۔ گاؤں والے بولے، یہ ان کے برے کرموں کی سزا۔ رشید کا کاروبار ڈوب گیا، اس پر زمیندار بھی ناراض ہوا اور اس سے زمین لے لی۔ اب ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی زمین۔ سلمیٰ بولی، کیوں نہ ہم نورین اور ماہین سے معافی مانگیں اور ان کی زمین پر مل کر کھیتی کریں؟ پہلے تو رشید نہیں مانا لیکن پھر آخر کار تینوں لڑکیوں کے پاس گئے۔ بیٹیوں، ہم شرمندہ ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو، اب ہم لوگ تم سے مدد چاہتے ہیں۔ نورین نے انکار کر دیا مگر ماہین بولی، ماں کہتی تھی کہ معاف کرنا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ آخر کار نورین نے ماہین کی بات مان لی۔ پھر دونوں نے اپنے چچا سے صلح کر لی اور زمین پر مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں دشمنی کا خاتمہ ہوا اور سب نے مل کر محبت، سچائی اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی نئی راہ اپنائی۔ جب ان سب نے مل کر کام کیا تو اگلے سال ان کی فصل بہت اچھی ہوئی اور ان کو بہت اچھا منافع ہوا۔ اس طرح سے ماہین اور نورین کے مالی حالات بھی بدل گئے اور ان کی زندگی میں خوشیاں آ گئیں اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ ماہین اور نورین دونوں بہنوں کی کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔